السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، حیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 48 ایپیسوڈ ہے، 48واں سبق، اور اس میں ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ ہیں 2565 سے 2578۔ انشاءاللہ تعالی ہم حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے حدیث کے الفاظ یا عبارات جو قابل وضاحت ہوں گے ان کی قدر وضاحت کریں گے، اور حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی حسب ضرورت نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس حدیث کے اس سبق کے حوالے سے اپنے اصل سبق، اپنا احادیث کی جانب براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں کہ کتاب المناسک، حج کی عبادات اور اس کے طریقے، اس ضمن میں گزشتہ اسباق کے حوالے سے ہمارے پاس باب تھا، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کے آداب کے بارے میں یہ حدیث ہیں۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلی حدیث 2564 ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا طاف فی الحج او العمرۃ، یہ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ طواف فرماتے حج کے بارے میں یا عمرہ کے سلسلے میں، اول ما یقدم، جی، سعی ثلاثۃ طواف، کہ سب سے پہلے جب آپ تشریف لاتے تو پہلے سعی ثلاثۃ اطواف، 3 طواف یعنی 3 چکر طواف کے جو 7 ہوتے ہیں ان میں سے آپ جو ہے وہ قدرے دوڑتے سعی، ہاں جی، مشار بعتن، اور 4 جو چکر ہیں بقیہ طواف کے وہ آپ چلتے، یعنی معمول کے مطابق آہستگی سے، سکون سے۔ ثم سجدہ سجدتین، پھر آپ 2 سجدے یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے۔ ہاں، جو پہلی احادیث جو اس سے پہلے ذکر ہوئی ہیں اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ مقام ابراہیم، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، وہاں پڑھتے۔ ثم یطوف بین الصفا والمروہ، پھر آپ یہاں سے فارغ ہو کر صفا اور مروہ کی جانب تشریف لے جاتے، متفق علیہ۔ غالباً یہ حدیث ہم نے پہلے پڑھ بھی لی تھی، میں نے کہا چلو ایک بار پھر اس کا ادا کرتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہی حدیث ہے 2565۔ ہاں جی، یہ آج کی اصل ہماری پہلی حدیث ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا، من الحجری، حجر اسود سے، الی الحجر، حجر اسود تک، ایک چکر پورا آپ کرتے طواف کا، اور ثلاثن، 3 پہلے چکر جو ہیں وہ آپ نے رمل کیا، رملہ ثلاثن، ومشا اربعن، اور 4 جو چکر تھے وہ آپ معمول میں چلے چل کر، وکان یسعی ببطن المسیل، اور اسی طرح جب بین صفا والمروہ سعی فرماتے تو یسعی دوڑتے، ببطن المسیل، اس وادی کے
सैलाब बहने की जगह में, वादी के अंदर सैलाब जहाँ से गुजरता पानी, यानी नशेबी जगह पे, बतन अल मसील, सैलाब की गुजरगाह जो कि नशेबी, वहाँ आप क्या करते, दौड़ते। ताफ़ बैन सफ़ा वल मरवा, जब आप सफ़ा मरवा की साई करते। ठीक है जी। हदीस में अल्फाज रामाला, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ के पहले 3 चक्कर हजर असवद से हजर असवद तक जल्दी जल्दी करके, यानी दौड़ कर लगाए। तो ये बाहर से आने वाले के लिए उम्रा के तवाफ और हज के तवाफ कदूम में मुस्तहब अमल है। यानी बाहर से जो आने वाला पहली बार जब आए तो अपने पहले तवाफ में, तवाफ कुदूम, उसमें वो ये रमल करेगा। बार बार रमल करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी कई लोग उसी तरह लगे रहते हैं। तो पहले अपना हज और उम्रे के बारे में जब आदमी आता है मक्का पहली बार बाहर से, तो उस वक्त वो रमल पहले 3 चक्कर में करेगा, और यही मुस्तहब है। अगर ना भी कर सके तो उसका तवाफ इंशाअल्लाह हो जाएगा। बेहतर और अफजल यही है कि वो अगर कर सकता है तो करे। औरतों के लिए नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए है। अल्फाज ये सहाब बतन मसील, इसका मतलब, इन अल्फाज का मतलब यही है, यह सहाब बतन मसील, और बतन मसील में दौड़ते थे, यानी सफ़ा मरवा के वो अख्दरैन, जहाँ के आज लाइटें तो लगा दी गई हैं ग्रीन कलर की। अब मालूम नहीं कि हैं कि नहीं, मेरी मौजूद जब मैं था वहां, मैंने जब किया तय की, और आखिर में तो उस वक्त तक की ये लाइटें मौजूद थी। अच्छा पर जी। अभी भी हैं। माशाल्लाह, चलो जी, बिल्कुल सही। कोई खासी अब चेंजिंग कर रहे हैं ना वो, अपना बहुत ज्यादा उन्होंने तामीर की है, तो इसलिए मैंने कहा शायद कोई उस जगह और उन्होंने इंतजाम किया हो। तो मालूम ये भी हुआ कि पानी बहने की जगह यानी दौड़ कर चलना जरूरी है। अच्छा, हदीस नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 2566। वन जाबिर, जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस मरवी है, काला, वो कहते हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा कादिमा मक्का था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए, अतल हजरा, तो आप सबसे पहले आपने इब्तदा की कहाँ से, हजर असवद से। बस तो उसको आपने छुआ, छुआ या आपने बोसा दिया की बात है। हाँ जी। इस्तेलाम वैसे होता है हाथ से छूना, हाथ फेरना, और तकबील होता है बोसा देना। ये आगे अल्फाज आ रहे हैं। बहरल अस्सलामाहू, जब रश ना हो या कोई मतलब ज्यादा वहाँ लोग ना हो, आसानी से अगर आदमी जो है वो बोसा दे सकता हो, तो वो भी इस्तेलाम के माने में ही होता है। मशा अला यमीन ही, फिर आप है वो आए, यानी वो आए अला यमीन ही, अपनी दाई जानब से। रमला, तो आपने रमल किया, सलासन 3 चक्कर। दाई जानब से मुराद यही है कि आपने 3 चक्कर जो है वो किए। आपका जो बैतुल्ला शरीफ जानब आपका जो है ना, बायां बाजू बैतुल्ला शरीफ के साथ था, तो चले आप दाई जानब, उल्टा रुख नहीं चले। रामला सलासन व मशारबान, और आपने 4 जो चक्कर हैं वो बकिया चल कर आपने मुकम्मल किए। रवाह मुस्लिम, से इमाम मुस्लिम ने रवायत की है। तो इस हदीस से भी ये मालूम हुआ कि मक्का मुकरमा में आकर सबसे जो पहला काम है वो तवाफ का ही है। अगर कोई शख्स इस नीयत से आया है हज और उम्रे का इहराम बांध कर, सबसे पहला अमल वो यही करेगा। ठीक है जी। और तवाफ का आगाज भी हजर असवद को बोसा देने के साथ, और फिर यहीं से बकिया तवाफ को मुकम्मल किया जाएगा, बशर्ते कि फ़र्ज नमाज ना खड़ी हो। फ़र्ज नमाज जो है वो अगर खड़ी है, या उसने अगर फ़र्ज नमाज का टाइम निकल रहा है और उसने अभी पढ़नी है, तो सबसे पहले वो फ़र्ज नमाज पढ़ेगा, उसके बाद तवाफ शुरू करेगा। ठीक है जी।
آگے ہمارے پاس ہے 2567 حدیث، وانی زبیر بن عربی، زبیر بن عربی رحمہ اللہ تعالی، تو یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، سأل رجل ابن عمر رضی اللہ عنہما، ایک آدمی نے سوال کیا یا پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان استلام الحجر، حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں، حجر اسود کو بوسہ دینے یا چھونے کے بارے میں۔ تو فقال، تو انہوں نے یہ کہا کہ رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یستعلمہ و یقبلہ، آپ اس کو چھو رہے تھے ہاتھ سے، یعنی آپ اس کو ہاتھ لگاتے، ہاتھ پھیرتے اس پر، یستعلمہ و یقبلہ، اور آپ اس کو بوسہ بھی دیتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگاتے بھی دیکھا اور بوسہ دیتے بھی۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں لفظ یستعلمہ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا یا چھوتے، بوسہ دیتے کو مانا کلیئر ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے۔ وعن ابن عمر، اور اگلی حدیث جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ لم ارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستعلم من البیت، کہ میں نے لم ارا، نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یستعلم من البیت، آپ چھوتے اللہ کے گھر سے، یعنی اللہ کے گھر سے چھوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، الا الرکنین، سوائے دو رکنوں کے، سوائے دو رکنوں کے، الیمانیین، یمنی، دو یمنی رکنوں کے سوا میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور جگہ کو استلام کرتے ہوئے یا چھوتے ہوئے بیت اللہ شریف سے، من البیت، متفق علیہ۔ جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف سے چمٹے ہوتے ہیں لوگ، اور جہاں کہیں بھی جس کو کوئی بیت اللہ شریف کا معمولی پورے کی جگہ بھی ملتی ہے، تو وہاں وہ پر اپنا منہ ساتھ لگا کے کبھی چومتا ہے، کبھی ہاتھ پھیرتا ہے اس پر، پھر ہاتھ پھیر کے پھر اپنے پیشانی پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر مسنون ہے، اس کا کوئی کہیں بھی ذکر نہیں، اور نہ ہی یہ ثبوت ہے، اور نہ اس پر اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ چیزیں اگر سمجھ کے کی جائے نا ثواب اور اجر، تو پھر یہ نعوذ باللہ بدعت بن جاتی ہیں، اور بدعت جو ہے اس کی پھر سزا ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ یہ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اسی لیے متفق علیہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے واضح اور کلیئر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے، آپ نے ان کو صرف جو ہے چھوا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی دیر میں رکھیے کہ رکن یمانی کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی ذکر نہیں، صرف اگر آپ چھو سکتے ہیں آسانی سے تو چھو لیں، ورنہ چھوڑ دیں، اس کو اشارہ نہیں کرنا۔ اشارہ صرف حجر اسود کو کر سکتے ہیں اگر ممکن نہ ہو تو۔ اچھا سر سر جی، یہ رکن یمانی والا بھول جاتا ہے مجھے، یہ کیا ہے چیز؟ یہ بھی کونا ہے حجر اسود کی طرح، ایک کارنر ہے نا جس طرف اپنا یمن کی جانب، اس کو رکن یمانی اسی لیے کہتے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں جب ہم چکر لگاتے ہوئے حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حجر اسود والا جو کارنر ہے، کونا، جہاں حجر اسود نصب ہے، اس کے پچھلے والا جو ہے نا، اللہ جو اس سے پہلے آتا ہے، کونا، اس میں رکن یمانی کہتے ہیں۔ وہاں کا جو کارنر ہے نا، وہاں اگر آدمی بوسہ دے سکتا ہے آتے ہوئے حجر اسود کی جانب، تو بوسہ دے لے، اپنا چھو لے اس کو، بوسہ نہیں، بوسے کی بات نہیں، چھو لے صرف۔ باقی جو ہے اشارہ کرنا، چھڑی کے ساتھ چھونا، کسی چیز کے ساتھ، یا ہاتھ سے چھونا، یا بوسہ دینا، یہ ساری چیزیں حجر اسود کے ساتھ متعلق ہیں۔ اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ یہ یمن کی جانب اس کا اپنا وہ نسب ہے، یمن کا جو کارنر ہے اس کی جانب سے رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو 2567
68 اس میں الفاظ رکنین الیمانی یین سے مراد رکن یمانی اور حجر اسود دونوں ہیں، جو دونوں کعبہ مشرفہ کے ایک ہی جانب دونوں کونوں میں ہیں۔ اگر ممکن ہو تو رکن یمانی کو چھوا جا سکتا ہے، مگر اشارہ کرنے کا ثبوت نہیں، اور نہ ہی بیت اللہ کے بقیہ کسی حصے کو چھونے کا کوئی صحیح ثبوت ہے۔ بالکل کلیئر ہے اور ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ عالم۔ آگے 2569 وعن ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، علی بعیر اونٹ پر سوار ہو کر۔ طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر، طواف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر علی بعیر اونٹ پر، یستلم الرکن بمحجن آپ چھوتے تھے رکن کو، یعنی بمحجن ایک چھڑی کے ذریعے، متفق علیہ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو شخص نیچے چل کر طواف نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو سواری پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے، اور حجر اسود سے گزرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہو تو چھڑی کے ساتھ اس کو چھو لے، اور اس حجر اسود کو چھو کر پھر بوسہ بھی دے لے، اس کو چوم بھی لے، اور چھڑی وغیرہ کو یا کوئی اور چیز ہو تو اس کو چوم لے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث میں لفظ بمحجن سے مراد چھڑی ہے، وہ چھڑی اس کا آگے سے سرا مڑا ہوا ہو، اگر آگے سے مڑی ہو، کچھ اس چھڑی کو محجن کہتے ہیں عربی زبان میں، جیسے کھونٹی وغیرہ بعض بزرگ جو ہیں وہ رکھتے ہیں چلنے کے لیے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہجوم کے ہوتے ہوئے یا کوئی اور وجہ ہو، کوئی عذر، اگر چومنا ممکن نہ ہو تو چھڑی وغیرہ سے چھو لے اور پھر اس کو بوسہ دے لے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے 2571 وان ابی طفیلی، ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہاں جی، ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یطوف بالبیت، آپ طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، ویستلم الرکن بمحجن معه، اور آپ چھو رہے تھے رکن یعنی حجر اسود کو اس چھڑی کے ذریعے، جو آپ کے پاس ٹک تھی نا اپنی، اس کے ذریعے، معه جو آپ کے ساتھ تھی، ویقبل المحجن، اور پھر آپ اپنا چوم لیتے تھے اس چھڑی کو، بوسہ دے دیتے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے یہ، اور اس کے اوپر کی حدیث جو ہے 2570 اور 2571، یہ دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ اوپر والی جو ہے غالباً نہیں پڑھی، چھوڑ دی ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا، علی بعیر اونٹ پر، لما آتا علی الرکن، جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آتے، بالمقابل، لما آتا علی الرکن اشارہ الیہ، تو آپ اس کی جانب اشارہ فرماتے، بشیئن کسی بھی چیز کے ذریعے، فی یدہ وقت جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی، وکبر، اور پھر وہ تکبیر بھی کہتے اللہ اکبر۔ جی، تو یہ مکمل بوسہ دینا ہے یا استعلام ہے حجر اسود کا، کہ وہ مان سے اللہ اکبر بھی کہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ اور حدیثوں سے آگے، حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر سواری پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے، اور حجر اسود کے بالمقابل سامنے پہنچ کر عین اسے انگلی سے یا جو بھی چیز ہاتھ میں ہو اس سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دے۔
ٹھیک ہو گیا جی۔ اور حدیث اعضا جو ہے 2571 وہ بھی پڑھ لی ہم نے، جو امام مسلم کی روایت کرتا ہے۔ یہ بھی بالکل واضح اور کلیئر ہے اپنے مفہوم میں کہ جس چیز سے حجر اسود کو اشارہ کیا جائے اسے بوسہ دینے کی مشروعیت، یعنی اس کو چوم لینا، یہ بھی ٹھیک اور درست ہے، سنت ہے۔ آگے جی ہمارے پاس 2572 حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، قالت وہ کہتی ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ کی معیت میں۔ ہاں جی، نکلے یعنی حجۃ الوداع کا موقع ہی تھا۔ لا نذکر الا الحج، تو نہیں ہم ذکر کرتے مگر حج کا ہی، یعنی تلبیہ جو پڑھ رہے تھے وہ صرف حج کا ہی پڑھ رہے تھے۔ ہم نے جو یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، شروع میں سب نے مدینہ سے چلتے ہوئے حج مفرد یعنی صرف حج کا ہی احرام باندھا تھا، لا نذکر الا الحج۔ لما کننا بصارفہ، تو پھر جب ہم چلتے چلتے صرف مقام پر پہنچے، راستے میں ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ، مدینہ مکہ کے درمیان کے راستے میں، تو مجھے حیض آ گیا، تمثو یعنی مجھے پیریڈ جو اپنے ہیں وہ آ گئے حیض کے۔ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس داخل ہوئے، یعنی میرے خیمے میں جہاں بھی میں تھی، تو میں وانا ابکی اس حال میں کہ میں رو رہی تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لعل کے نفس تھے، شاید کہ تجھے حیض آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو پیریڈ آ گیا ماہواری، کیونکہ وہ آپ کی اہلیہ تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا ایک شوہر کو جو اتنا قرب ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس کے جو ایام یا جو شیڈول ہوتا ہے پیریڈز کا وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ کو کچھ اندازہ تھا کہ اس وقت میں آپ کو یہ اپنا پیریڈ آنے والا ہے، تو انہوں نے یہ بات فرمائی شاید کہ آپ حیض آپ کو آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا نعم، ہاں یہی بات ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا ان ذالک شیء، تو بے شک یہ کوئی ایسی چیز ہے، یعنی فطری معاملہ ہے، ذالک شیء نارمل ہے، کتبہ اللہ علی بنات آدم، اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے آدم کی بیٹیوں پر، آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر اللہ نے اس کو لکھ دیا، یعنی خواتین پر۔ ففعلی، تو تم کرو ما یفعل الحاج، جو ہر وہ کام جو کہ حاجی کرتا ہے، ففعلی ما یفعل الحاج غیر سوائے اللہ تطوفی بالبیت، کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرنا، نہ کرو تم بیت اللہ کا طواف حتی تطہری، یہاں تک کہ تم حیض سے پاک ہو جاؤ، متفق علیہ، حتی تطہری، ہاں جی، یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ، متفق علیہ، متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے، 2572 حدیث۔ تو امت کی جو خواتین ہیں ان پر قیامت تک کے لیے سہولت کی ایک دلیل ہے، اسی طرح ان کے لیے یہ سہولت ہے ہمیشہ کے لیے۔ حدیث میں مذکور لفظ تمستو، ہاں جی، کا معنی ہے کہ میں حائدہ ہو گئی، تمستو، ہاں جی۔ معلوم ہوا کہ حیض و نفاس کی صورت میں عورت سوائے طواف کے بقیہ سارے حج کے اعمال وہ کرے گی اسی طرح ہی جس طرح دوسرے کرتے ہیں، اور یہ طواف وہ غسل کرنے کے بعد بھی کر سکتی ہے۔ طواف اگر نہیں کر سکتی تو جب پاک ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ غسل کر لے۔ آگے ہمارے پاس حدیث عزیز طلبہ 2573 وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال بعثنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الحج التي امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا قبل حجۃ الوداع یوم النحر فی رحط۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فی الحجۃ، اس حج میں، اللہ تھی وہ حج، امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں امیر بنا کر بھیجا تھا، امرہ النبی علیہا قبل حجت الوداع، حجت الوداع سے پہلے، یعنی حجت الوداع جو آپ نے کیا نا، آخری اپنا حج مبارک، اس سے 1 سال پہلے کا جو حج تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں فرمایا، بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا حج کا بنا کر، قائد سمجھ لیجئے، اور اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور یوم النحر کو فی راحتن، یعنی ایک جو جماعت تھی اس میں مجھے بھیجا یہ حکم دے کر، فی راحتن امرہ ان یؤذن فی الناس، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، ہاں جی، فی الحجہ، اس حج میں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حجت الوداع سے 1 سال پہلے کے جو حج میں امیر بنا کر بھیجا تھا، اور میں ان میں موجود تھا اس حج میں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حکم دیا یوم النحر، یوم النحر کو فی راحت امرہ ان یؤذن فی الناس، کہ وہ اعلان کریں لوگوں میں، ٹھیک ہے جی، اعلان کیا جائے لوگوں میں کیا کہ الا آگاہ رہو، خبردار، لا یحج بعد العام مشرکن، کہ کوئی حج نہیں کر سکے گا اس سال کے بعد مشرکن، کوئی مشرک، ولا یطوفن بالبیت عریان، اور نہ ہی اس سال کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ اریاں یعنی ننگا برہنہ جسم بیت اللہ کا طواف کر سکے گا۔ تو یہ پہلے، چونکہ اس سے پہلے یہ لوگ مشرک تھے وہاں، وہ اسلام سے پہلے جہالت میں، دور جاہلیت میں تو کھلم کھلا عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ننگے طواف کرتے، ولیعوذ باللہ، اور مشرک بھی تھے وہ، تو اللہ پاک نے یہ ان پر پابندی عائد کر دی۔ اور اس حج میں جس میں سورہ یہ جو تھی اپنا سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ، اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے شروع میں، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان کروا دیں کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کر سکے گا اور نہ کوئی برہنہ انسان جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب پھٹکے گا۔ متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے، 2573۔ حدیث میں لفظ راحت سے مراد لوگوں کا گروہ ہے، جماعت ایک چھوٹی، جو ہجرت کے 9 سال یعنی 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر مقرر فرما کر بھیجا، اور اس وقت یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ سب کو یہ حکم پہنچا دو کہ آئندہ کوئی کافر حج کو نہ آئے اور نہ کوئی ننگا طواف کرے۔ کافروں کا دستور تھا کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، ان کا گمان تھا کہ کپڑوں سے ہم نے گناہ کیے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ جو کپڑے ہم نے خریدے ہیں یہ حرام کی کمائی سے ہیں، یا یہ کسی سے ہم نے چھینے یا غصب کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں، تو اپنے طور پر وہ خیر سے اپنا اس کعبے کی ادب اور احترام کی وجہ سے اس لباس میں وہ طواف نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس سے کہیں بڑھ کر وہ بے ادبی اور اس کے تقدس کو پامال کرتے جب وہ بغیر کپڑوں کے سطر کے وہ آتے تھے بیت اللہ شریف میں، ولیعوذ باللہ۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث کتاب المناسک، عزیز طلبہ، اس سلسلے میں یہ چیپٹر جاری ہے اور باب ہے مکہ میں داخل ہونے اور اس طواف کرنے کے آداب کے بارے میں۔ دوسری فصل آ گئی، الفصل الثانی، 2574، عن المہاجر المکی، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سئل جابر عن الرجل، کہ جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں، یعنی الرجل یری البیت، جو بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے،
اور دیکھتے ہی کیا کرتا ہے؟ یرفع یدیہ ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. فقال، تو وہ کہتا ہے قد حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، ہاں. اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، کن سے؟ مہاجر مکی سے رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان الرجل، اس شخص کے بارے میں، یرا البیتا، جو بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی یرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. تو فقال، تو جابر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ فرمایا، قد حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق ہم نے حج ادا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلم نکن نفعلہ، تو ہم نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا یہ غیر مسنون طریقہ ہے. رواه ترمذی و ابو داود، اسے امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو. جی، تو بعض محققین نے اس حدیث کو جو 74 ہے اوپر پڑھی ہے ہم نے، اسے ضعیف، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق نے اسے حسن درجہ کی حدیث کہا ہے. باقی اس کا جو مفہوم ہے وہ کلیئر ہے کہ یہ غیر مسنون عمل ہے، اور حدیث جو ہے اہل علم کے مابین یہ مختلف فی ہے، لیکن اس کا اختلاف اتنا شدید نہیں، اور صحیح یہی مسئلہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے بیت اللہ شریف سے سامنے آ کر اس کو دیکھ کر شروع میں. یہ کہیں بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اگلی حدیث 2575. قال، کہتے ہیں اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، یعنی انہوں نے رخ انور کیا مدینہ سے مکہ کی جانب. فدخل مکہ تھا، تو آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. فاقبل الحجر، تو سب سے پہلے آپ تشریف لائے، متوجہ ہوئے حجر اسود کی جانب. فاستلمہ، تو اس کو آپ نے بوسہ دیا. ثم طواف بالبیت، پھر آپ نے طواف کیا بیت اللہ شریف کا. ثم اتى الصفا، تو 7 چکر بیت اللہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ آئے صفا پہاڑی کی جانب. فعلاہ، تو آپ قدرے اس پر اونچا چڑھے. حتی ینظر الی البیت، یہاں تک کہ آپ دیکھنے لگے بیت اللہ کو. حتی ینظر الی البیت، یہاں تک کہ آپ دیکھتے بیت اللہ شریف کو، یعنی نظر آ جاتا آپ کو بیت اللہ شریف. فرفع یدیہ، تو پھر آپ نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو دونوں کو اٹھایا، بلند کیا. فجعل یذکر اللہ ما شاء ویدعو، اور آپ شروع ہوئے اللہ کا ذکر کرتے جو کہ اللہ نے چاہا. ویدعو، اور آپ دعا کرتے رہے جو بھی اللہ نے جب تک چاہا. رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور وہ دعا اور ذکر اذکار پہلے گزر چکے ہیں کہ جو کچھ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کے سامنے پہاڑی صفا پر قدرے اوپر چڑھ کر کیا، اور وہی عمل آپ نے مروہ پر بھی کیا تھا. 2575 صفا مروہ کی سعی جو ہے، یعنی طواف، اس کی ابتدا میں بیت اللہ کی جانب رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر ذکر و دعا کی مشروعیت پہلے بھی ذکر ہوئی ہے، یہ کہ عمل جو ہے یہ مسنون ہے، اور اس طرح صفا مروہ دونوں میں. آگے ہمارے پاس ہے 2576 کی حدیث. اللہ اکبر. وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ طواف کا کرنا یعنی بیت اللہ شریف کے ارد گرد اس نماز کی طرح ہے، یعنی فردی نماز جو ہے، مثل الصلاۃ، فرض نماز کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. الا انکم تتکلمون، یا فردی نماز ہو یا نفلی، سب اس میں شامل ہیں. الصلاۃ، الف لام اس میں استغراق کا کہہ لو. تو الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، طواف جو کرنا ہے بیت اللہ شریف کے ارد گرد وہ نماز کی طرح ہے. الا، سوائے اس کے کہ الا مگر، انکم بے شک تم، تتکلمون فیہ، اس میں تم گفتگو بھی کر لیتے ہو. تو فمن تکلم فیہ، تو جو اس میں گفتگو کرے، فلا یتکلمن الا بخیر، تو وہ ہرگز گفتگو نہ کرے سوائے
بلائی کے، اچھائی کے، بہتری کے، یعنی وہ دنیاوی باتیں نہ شروع کر دے وہاں، یا گپیں ہانکنے یا ہنسنے یا کہہ کے مارنے اور ساتھ طواف کرے، وگرنہ وہ نماز ہی ہے اصل میں۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں اجازت ہے تھوڑی بہت گفتگو کرنے کی، انسان کر سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ رواه الترمذی والنسائی والدارمی وذکر الترمذی جماعتا وقفوه علی ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام دارمی رحمہم اللہ سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی کتب حدیث میں، جبکہ امام ترمذی نے محدثین کی ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا ہے وقفو، جو کہ اس حدیث کو موقوف بیان کرتے ہیں علی ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا یہ اپنا قول ہے، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ 2576۔ تو یہی وجہ ہے کہ طواف کے لیے بھی نماز کی طرح طہارت یعنی وضو ضروری ہے، اور حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اہل علم کی تحقیق کے مطابق حدیث جو ہے صحیح ہے، مرفوع حدیث صحیح ہے، اور موقوف بھی ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک تو حائضہ عورت جو ہے یا جنبی آدمی، وہ اس میں طواف کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو بھی ضروری ہے، جس طرح کہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ بغیر وضو کے البتہ سعی جو ہے بین صفا والمروہ وہ بغیر وضو کے ہو سکتی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی، وان ہو 2577، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود، حجر اسود اترا، من الجنت، جنت سے، وهو اشد بیاضا من اللبن، اس حال میں کہ وہ زیادہ شدید سفید تھا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، وائٹ۔ فسودت خطایا بنی آدم، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو آدم کی جو خطائیں تھیں، جو گناہ تھے، انہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ فسودت خطایا بنی آدم۔ رواہ احمد و ترمذی، امام احمد اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ کہا ہے امام ترمذی نے، حکم بھی لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح یعنی صحیح ہے، اور حقیقتاً یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ حدیث کے الفاظ وسودت خطایا بنی آدم، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اس پتھر کو، حجر اسود کو، بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس، وعنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ ضرور لا محالہ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ کس کو؟ حجر اسود کو۔ لہو عینان، کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی، یبصر بہما، جن دو آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتا ہوگا، ولسان، اور ایک زبان ہوگی، ینطق بہ، جس زبان کے ذریعے وہ بولتا ہوگا، یشہد علی من استعلمہ بحق، اور وہ گواہی دے گا ہر اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ چھوا ہوگا۔ حق کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ خالصۃ لوجہ اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت، طواف وغیرہ کرتے ہوئے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ والدارمی، اور اسی طرح سنت کے مطابق، سنت سے ہٹ کر نہیں، ایک اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، اور ایک سنت کے مطابق، جس نے اس کو بوسہ دیا یا چھوا ہوگا تو اس کے حق میں وہ گواہی دے گا۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ والدارمی، اسے امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ جمیعاً سب نے اس کو اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو 2578۔ تو اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، اور حدیث میں من استعلمہ بحق کو انڈر لائن کیجیے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس نے ایمان کے ساتھ اسے بوسہ دیا۔ جب ایمان کہا
تو اسے وہ مشرک نکل گئے جو لوگ شرک کی حالت میں اس کو بوسے دیتے رہے طواف کے بعد، یا آج بھی جو شرک کرتا ہے شخص وہ بھی اس کی گواہی سے نکل گیا۔ تو بوسہ دیتے وقت لوگوں کو ایذا دینا یا عورتوں میں جا جا کے گھسنا انتہائی ممنوع ہے، اور بجائے ثواب کے گناہ کا یہ مستوجب ہے۔ اسی لیے بوسہ دینے میں حالات کے مطابق اختیار دیا گیا ہے۔ اگر ممکن ہو تو بوسہ دے لے، ورنہ چھڑی وغیرہ سے چھو لے، اور یا پھر دور سے ہی دونوں ہاتھوں کو اس طرف اٹھا کر اشارہ کر لے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حجر اسود کے موقع پر ان کو ملحوظ خاطر رکھے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے آج کا یہ ہمارا لیسن اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہی ہمیں ہماری زندگی استوار کرنے کی ہمیں توفیق دے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور سنت طاہرہ پر عمل، خاص طور پر جب بھی عمل کیا جائے تو ایک تو وہ ہو اللہ کی رضا کے لیے خالصاً لوجہ اللہ، اور دوسرا وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق۔ تو یہ چونکہ کتاب المناسک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اس بارے میں حدیث یہ آئی ہے، جیسے نماز کے بارے میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو حج کے بارے میں بھی ہے خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے، یعنی مجھے جیسے حج کرتے دیکھتے ہو مجھ سے یہ مناسک سیکھ لو، پکڑ لو۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ جی چلے جو، جزاکم اللقاء، اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔